میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اقبال کہتا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو حضرت دہیہ کلبی نے وہ خط بصرہ شام کے گورنر کو پہنچایا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط جو بھیجا تھا وہ دہیہ کلبی کے پاس دیا اور فرمایا یہ پہنچا دے۔ تو قیصر روم جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قیصر روم کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے قریشی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بلا لیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم سب چلے گئے قیصر روم کے پاس، تو اس نے کہا کہ اس بندے کو سب آگے لاؤ جو حضور کے نسب کے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ مجھے آگے کیا گیا، کہا کہ آپ حضور کے زیادہ قریب ہیں حضور نسب کے۔ انہوں نے کہا فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ فرمایا میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان کو میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر یہ حضور کے بارے میں غلط بیانی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اس نے پھر رسول اللہ کے بارے میں سوالات کیے قیصر روم نے۔ تو اس نے ترجمان بلایا، کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسے ہے، کیف نسب فیکم؟ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ فینا ذو نسب، اور تو بڑے عالی نسب والے ہیں، بڑے بلند خاندان والے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے خاندان میں حضور سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ تو انہوں نے کہا آج تک نہیں کیا، حضور نے دعویٰ کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو متبعین ہیں، ان کی جو پیروی لوگ کر رہے ہیں، وہ ضعفاء ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں یا بڑے خاندانوں والے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ان کی پیروی تو کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں، ان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر کبھی کوئی واپس کفر کی طرف پلٹا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی کوئی نہیں پلٹا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے غلط بیانی کی نسبت کی تھی حضور کی طرف؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایک بات اپنی طرف سے داخل کر سکا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں حضور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں سوائے اس کے میں حضور کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کر سکا۔ یہ رسول اللہ کا مقام اور شان ہے، اور اگر آج کوئی ان کے بارے میں بات کرے تو قیصر روم کے سامنے جنہوں نے نہیں مانا، بھائی تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نا حضرت ابو سفیان، لیکن ایسے پھر مسلمان ہوئے کہ جاتے ہوئے پھر وہاں حضور غزوہ حنین کے لیے گئے تو ایک آنکھ وہاں دے دی اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں دے دی، تو پھر قیامت تک کو کتا ان کو بھونک نہیں سکتا۔ اور جنگ یرموک میں جب حضرت ابو سفیان نے بات کی تھی نا، سب صحابہ نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں، تو ہر ایک نے خطبہ دیا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اہل اسلام حضر ما ترون، یہ منظر دیکھ رہے ہو ہم کتنے ہیں اور وہ کتنے ہیں، ان کا جنگی ساز و سامان کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے، ہم وطن سے کتنے دور ہیں، ہم ان کے وطن میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ باتیں کی تو صحابہ ظاہر موجود تھے سارے بڑے بڑے، تو فرمایا پریشان ہونے والی بات نہیں، فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی جنگ یرموک میں حضور بھی جلوہ گر ہیں، فہذا رسول اللہ۔ تو وہاں آپ کی دوسری آنکھ بھی چلی گئی، جو تو کسی کو کیا پہنچتا، آپ کا کوئی بچپن کی باتیں شروع کر دے کہ میں ایسے ہوتا تھا تو پھر میں ایسے ہوتا تھا، تو بعد میں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ باتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بات ختم ہے، وہ تو اسلام کی خاطر نابینا ہو گئے۔ اور پاکستان کے روڈوں پر کوئی کتا ان کو بھونکتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بھونکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے صحابہ سے؟ صحابہ تو جن خاکوں سے گزرے وہ خاک بھی افضل اور حال ہے۔ کتنی صداقت ہے، فرمایا میں حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا، صرف ایک بات کر سکا کہ حضور نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اب نہیں پتہ۔ تو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ الحرب سجال، جنگ تو ایک ڈول ہے، جس طرح پانی بھرنے کے لیے بندہ کنویں میں پھینکتا ہے تو ڈول، تو کبھی ایک آدمی پانی ڈول سے نکال لیتا ہے، کبھی دوسرا، مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔
یہ اس نے پھر پوچھا کہ وہ آپ کو حکم کیا دیتے ہیں، کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ قل تو یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم یامرون بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جناب اللہ کی عبادت کرو، اور جن پر تمہارے آبا و اجداد تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ سارے معاملات چھوڑو، اور حضور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ کہا کہ حضور یہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اب 11 سوالات کیے اور ان میں سے جواب نہ ہو کہ پھر وہ اس کو ویسے ہیراکل پڑھتے ہیں، ہیراکل یا ہیرکل پڑھتے ہیں، ویسے لوگ ہیرکل کہتے ہیں، ہیرکل یا ہیراکل دونوں طرح۔ انہوں نے بخاری شریف کے اندر بھی اس کا ضبط دیا ہوا ہے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن بخاری اردو بھی کی ہو نا گھر میں تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 16 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ جناب گھر اردو دی بخاری پئی ہوئے تو بندے نو بخاری سمجھ آ جائے، ہاں جی پھر تے گل مک جاندی، پھر تو ہر بندہ استاد العلماء تے شیخ الحدیث تے جناب شیخ الکل تے جناب خطیب پاکستان تے فخر ہندوستان بن جائے گا۔ ہاں جی گھر کتاباں ساریاں پئی نہیں ہوندیاں، پھر سویرے تسی منڈیاں نو کیوں سکول بھیج دیو، دودھ پیندے نو بھی بھیج دیندے ہو، کتاباں ساریاں گھر پئی نہیں ہوندیاں، کتاباں گھر رکھن دا بندہ مولوی تھوڑا ہو جاندا۔ ایک مولوی ہے جڑا سارے ہر بندہ مولوی ہے، جنوں جناب اٹھ پٹو میں اخبار وچ مضمون پڑھیا سی، تو اخبار وچ مضمون پڑھن دا بندہ مولوی ہوندا، عمر باید کہ یار آیت بکنار، بڑی لمبی عمر چاہیے تاں یار بغل چاہتا۔ تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہرکل پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہیراکل ہے یا ہرکل ہے۔ اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں، اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا، فقال لترجمانہ قل لہ سألتک عن نسبی فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا۔ میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی عالی نسب والے ہیں۔ قیصر روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے، یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ اس پر میں کوئی دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، یہ بات رہ جائے گی، لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، کون ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے کہا نہیں کی۔ تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے، پہلے یہ ریت چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں، کوئی یہ کرتا ہے، جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی برحق یہی ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے کہا کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی برحق ہے۔ اگر ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں، جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے آپ کلمہ؟ پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی، تو آپ نے کہا نہیں۔ اللہ، تو کہا کہ جو نبی لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے؟ گل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خط نال بھی آ جائے، جی سمجھ آ جائے تو غیروں کو پوچھ کے بھی مقام رسول سمجھ آ جائے، جے نہ آوے تو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولویوں کی تقریراں سن کے بھی سمجھ نہ آئے، پھر بھی بندہ غیراں دیاں گلاں کرے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ، تو آپ نے کہا کہ ان ضعفاء اتبعوا وهم اتباع الرسل۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتداءً پیروی کیا تو کمزور لوگوں نے کیا، بلکہ یہ تو تانا دیا قوم نوح نے بعد الراج کہ تواڈے غریب تے پست لوگ تواڈی اتباع کر دین، اسی پیسے والے انہاں غریباں نال کیویں بیٹھیے؟ قیصر روم کیوں جی گفتگو کی تھی؟ کہتا میں تیرے کو اے پوچھا تو اے جواب دیتا، پھر اے پوچھا، پھر نبی ہوندے ہی ہو جائے، پھر تو کیا انہیں کدی بھی غلط بیانی، انہوں نے کہا نبی کدی بھی غلط بیانیاں نہیں کرتے، پھر کردیا انہوں نے کہا میں تیرے کو پوچھا کہ اج تک کوئی دین نو چھڈیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا دین ہوندا ہی ہوے جڑا داخل ہو جائے کدی باہر نہیں نکلدا ہوندا۔ پھر تو میں پوچھا تیرے کو کوئی دین نو چھوڑ کے حضور نو گیا؟ میں کہا تے پتھر بن کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، اوتے تے کھجوراں کھا کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندر جی سٹ دیں۔ آخر تے پتہ کی سی قیصر روم نے اتنے تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے نا، اور کہنے لگا اے جو کچھ میں تہاڈے کول پوچھا نا تے یاد رکھو، اے میں جتھے بیٹھا فس یملک موضع قدمیا ہاتین، اے میں جس سلطنت تے بیٹھا نا آج سپر پاور دا بادشاہ،
یاد رکھو ابو سفیان ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنت تے قبضہ کر لینا. جتھے میں بیٹھا اس جگہ بھی حضور دے غلاماں نے قبضہ کر لیا. اگر گل اے وے جڑی تو دس رہا تے انہاں دے غلاماں نے قبضہ کر لینا. پھر صحابہ قیصر روم دے دروازے تے گھوڑے نہیں جا بتے. یہ انہیں کہ اگلی گل بڑی عجیب ہے. انہیں کہا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے. اے گل پڑھ کے بندہ مست ہو جاندا. کہندا میں جے حضور کول ہوندا نا تے میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن.